آتا ہے مختصر محنت کرے اور وقت زیادہ ہو. تو میں بھی چاہوں گا کہ آپ کا وقت زیادہ نہ لیا جائے اور بات بھی بن جائے. الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان هو الذی خلق الموت والحیاة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اب چونکہ دعا کا وقت بھی بہت نزدیک ہے اور میں اپنی عادت کے مطابق بات جب شروع کرتا ہوں تو پہلے درود پاک پڑھتا ہوں. تو آئیے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور بہت سارے الفاظ میں درود پاک وارد ہیں. میں اس درود پاک کا ورد کرتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ تمام درودوں میں افضل اور نماز میں اس درود کا پڑھنا سنت. اگر کسی کو درود پاک یاد نہ ہو اس طرح کی محفلوں میں اگر درود پاک کا ورد ہوتا رہا تو بغیر محنت کے بغیر ٹیوشن چارج کے درود پاک یاد ہو جائے اور پھر نماز میں ایک سنت کی ادائیگی کا موقع مل جائے. بہت بڑے عالم ہیں حضرت مولانا علامہ اسد صاحب جو مظاہر العلوم سہارنپور کے ذمہ دار تھے. انہوں نے کہا ہے ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ اسد جس پہ دو چار بڑی ذکر خدا ہوتا ہے. کیا کسی کو پتا تھا کہ اس کھیت پر اللہ کا ذکر اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا؟ لیکن کس وقت کب چمکے گی کسی کو پتہ نہیں ہے. اسی کی مناسبت سے میں نے خطبہ بھی پڑھا ہے اور حدیث پاک بھی پڑھی ہے, قرآن پاک کی آیت بھی پڑھی ہے. تو آج جن لوگوں نے اس پروگرام کا احساس پیدا کیا اور لوگوں کے سامنے ذکر کیا, لوگوں نے ان کی مدد کی اور آج ہم اس وقت سارے کے سارے بیٹھے ہیں. اگر وہ حضرات نزدیک ہو تو میری بات غور سے سنیں.
کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے اخلاص نیت ضروری ہے۔ اگر نیت میں خلوص ہے تو کام مضبوط ہوگا اور شیطانی وسوسہ سے وہ محفوظ ہوگا۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا تہے دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے۔ ہم لوگ دعا کرتے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، ہاتھ کسی اور انداز میں ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی دھیان میں نہیں ہے۔ تہے دل سے جو نہ نکلے وہ دعا نہیں ہے، جو نارش کو ہلا دے وہ صدا نہیں ہے۔ دل کی گہرائی سے جو آواز نکلتی ہے پر نہیں مگر پرواز رکھتی ہے۔ آج تو ہم خود بھی احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے اور دنیا والوں نے بھی، خاص طور سے سیکٹر کمیٹی کی رپورٹ نے ہمیں اور نیچا کر دیا۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تیرے ہاتھ میں ہے قرآن، تیرے دل میں نور ایمان، تیرے ہاتھ میں ہے قرآن، تیرے دل میں نور ایمان۔ تو بتا دے اے مسلمان تیرے پاس کیا نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ سامنے آیا تو علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں؟ اسی قرآن سے لاتے ہیں، اور قرآن کو پڑھ کر لوگوں نے ترقی کی، چاند پہ لوگ پہنچ گئے، سورج پر پہنچنے کی تیاری ہے، اور ہم قرآن کو بغل میں رکھے سور بنے پھرتے ہیں اور اپنے آپ میں احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ آج میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ذکر شہدائے کربلا ضرور ہے، لیکن میں نے لفظ پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی پر ہے۔ ہم کرتے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، ہر کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی فیصل شدہ۔ قرآن مقدس میں 29ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وہی ذات ہے، کون؟ اللہ پاک کی، کہ جس نے موت کو بھی اور زندگی کو بھی پیدا کیا۔ موت کو کیوں پیدا کیا، زندگی کو کیوں پیدا کیا، یہ سب بہت لمبی باتیں ہیں۔ تلاوت کرتا آیت کریمہ کا سادہ سے ترجمہ کرتا ہوں کہ تمہاری جان میں اور زمین میں جو کچھ ہوتا ہے ہونے سے پہلے وہ چیز لکھی ہے۔ کون لکھا؟ جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے آسمان اور زمین، اس کے درمیان کی ساری چیزیں اس کی ملکیت، ہر چیز کی طرف سے۔ تو اب ہم آئے تاریخ کی روشنی میں، ایک عید آئی، اس عید کے موقع پر حضرات حسنین کے واسطے جنتی لباس آیا، آپ نے شاید سنا ہو۔ ایک کے واسطے ہرا کپڑا ہے، ایک کے واسطے لال کپڑا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اللہ پاک کیا ہی کہ اللہ پاک اس سے تو کچھ اور نتیجہ آپ جوڑا۔ کیا نتیجہ؟ لوگوں نے نتیجہ آپ دیا کہ جن کے واسطے ہرا کپڑا ہے وہ دنیا سے جائیں گے زہر کی زد ملا کر، اور جن کے واسطے لال کپڑا ہے وہ دنیا سے جائیں گے شہادت کا جام نوش کر۔ اللہ پاک سے عرض کیا، اللہ پاک کی طرف سے جواب ملا سارا فیصل شدہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ پاک سے عرض کیا پروردگار عالم میرا کیا قصور
قصور تھا؟ اتنے گہرے کنویں میں آپ نے ہمیں بھیج دیا اور ہمیں بچانے کی ترکیب بھی کر دی۔ اللہ پاک نے کہا اشعار میں سنیے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا۔ تمہیں اتنی کھائی میں بھیجا ہے تاکہ تم اس سے زیادہ بہت 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 اونچی بلندی پر پہنچ جاؤ۔ تو جو جتنا اونچا مقام پہ جاتا ہے اتنا ہی سخت امتحان ہوتا ہے۔ مولانا عمر فاروق صاحب سے پوچھیے کہ انہوں نے کتنی تیاری کی، اور میں نے دیکھا ہے موٹے موٹے رجسٹر تیار کیے تھے انہوں نے، اور اس تیاری کے بعد کتنی محنت کی ہے اور محنت کے بعد امتحان پاس کیا ہے، تب انہوں نے یہ نوکری حاصل کی۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں نہ ہرے لگے نہ پھٹکری، رنگ آئے چوکھا، کہاں سے ہوگا؟ ہم مسالے نہ ڈالیں، ہم چاہیں کہ ہمارا سامان اچھے سے اچھا تیار ہو جائے، ممکن نہیں۔ آخر اللہ پاک نے ایسا کیوں کیا؟ اگلی آیت ہے 27ویں پارے میں آخری ورق کے پہلے صفحے کی، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تم سے گم ہو جائے، چاہے جان ہو چاہے سامان ہو، چاہے روپیہ پیسہ ہو چاہے جو چیز ہو، تم افسوس مت کرنا، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اگر تم کو کوئی چیز مل جائے تو خوشی میں پھولے نہ سمانا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے جتنا لکھا ہے اتنا ہی مل کر رہے گا۔ آپ اس پس منظر کے ساتھ پیچھے آئے۔ اسلامی تاریخ بہت لمبی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعا کی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، حجۃ الوداع کا خطبہ سنیے، پھر ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ ہو کے رہنا ہے۔ ہمیں جیسے کوئی بیمار ہوا، لوگ کہتے ہیں فلانے ڈاکٹر کے یہاں لے آتے تو ٹھیک ہو جاتا، یہ آدمی کی بھول ہے۔ مرنے کا وقت مقرر، جگہ مقرر، کیا چیز کھا کر جائے گا، کیسے اس کی موت ہوگی، سورہ لقمان کی آخری آیت میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ کل آپ کیا کمائیں گے، سارا فیصل شدہ ہے، آپ کو نہیں بتایا، ورنہ دکاندار سوچے گا کہ کل کوئی گاہک نہیں آئے گا تو گھر کو چھوٹا رہے گا۔ ہمارا جو کام ہے ہم کو کرنا۔ اب اصلاح معاشرہ کی زد میں آئیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو ماں کے گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ تو ماں کے پاس علم کا خزانہ چاہیے۔ اس محرم کے مہینے میں جتنے خرافات ہیں میں دعوے کے ساتھ کہوں گا ان میں پورا دخل عورتوں کا۔ ابھی تک تو عورتیں خوش ہو رہی ہوگی، اس سارے مولانا تو مردوں کو ہی کہتے رہے تم یہ کرو، جو وہاں پہ تھے وہ وہی سد میں تھے، یہ مولانا کو بٹھا دیا تو ہم کو بھی لگے دے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، علم حاصل کرو ماں کے گود سے لے کر قبر میں جانے تک۔ بڑے بڑے اکابر بزرگان دین کے واقعات ہیں کہ بچپنے میں ان کے والد گزر گئے، ان کی ماں نے پرورش کی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سامنے رکھیے تو ان کے ایمان کو بنانے کے لیے ان کی ماں نے کیا کیا، اور ہمارے ایمان کو ہمارے اعمال کو بنانے کے لیے ہماری ماں کیا کرتی ہے۔ میں اپنی بات سمجھتا ہوں، میری ماں تہجد گزار تھی، قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی، نمازی تھی، مجھے کچھ نہیں آتا تھا، مجھے شوق تھا کہ میں حافظ بنوں، مجھے شوق تھا کہ میں عالم بنوں، بغیر ناظرے کے میں نے پھر شروع کیا، اللہ نے پورا کرا دیا۔ جس ادارے میں گیا وہاں میری جگہ ہو گئی۔ جب دیوبند گیا 3000 بچے تھے، ان میں بہت سارے بچے کامیاب ہوئے، مجھے بھی کامیابی ملی۔ پہلے چاہت ہوگی اور ماں کی دعا شامل حال ہوگی۔ سڑک کے پیچھے دیکھتے نا ماں کا آشیرواد، تو وہ ماں جس کے پاس علم کا خزانہ ہو، جس کے پاس عمل ہی عمل ہو، وہ جو دعا دیتی ہے وہ پر نہیں مگر پرواز
ताल्लुक रखती है और उनकी दुआ अल्लाह पाक फौरन कबूल करता है। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे नौजवान जिन्होंने इस मजलिस को कायम करने की फिक्र किया है, अपनी नीयत को दुरुस्त करें, वरना क्या होगा। एक मेरे सामने लड़का है, जमात में गया, जमात में 3 दिन लगा के आया, तो तस्बीह हाथ में लेकर झुला रहा, पढ़ रहा, झुला रहा, पढ़ रहा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा कि नहीं जानते हैं, ये तस्बीह जो पढ़ रहे हैं शैतान को